پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ، کیونکہ آگے ہی پاکستان نے کرونا کی وبا میں گھمگیر حالات کا سامنا کیا ہے۔ منکی پاکس کیا ہے، کہاں سے آیا، اس کا تعلق کس جانور سے ہے، اس کی شرح کیا ہے، کون کون سے ممالک میں پھیل چکا ہے، یہ سب ہوگا آج کے ولاگ میں۔ تقریباً 2 برس کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کے بعد دنیا میں معمول زندگی ابھی بحال ہونا شروع ہی ہوا تھا کہ ایک نئے وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس وائرس کا نام ہے منکی پاکس۔ حالانکہ یہ نیا وائرس کرونا کی طرح بہت زیادہ تیزی سے نہیں پھیل رہا، پھر بھی طبی ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو دنیا کو ایک اور وبا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں منکی پاکس ہے کیا۔ منکی پاکس دراصل ایک ایسا وائرس ہے جو بنیادی طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ منکی پاکس وائرس کے پاکس وائریڈائی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس فیملی کو مزید 2 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کی 83 اقسام ہیں۔ اس فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرس میں سمال پاکس بھی شامل ہیں اور علامات بھی تقریباً قریب ہی ہیں، جبکہ منکی پاکس کو اس کا کزن بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال ہے یہ آیا کہاں سے؟ منکی پاکس کا نقطہ آغاز افریقہ بتایا جاتا ہے۔ منکی پاکس کی 2 اقسام دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے ایک قسم مغربی افریقہ میں جبکہ دوسری وسطی افریقہ میں کانگو طاس کے اطراف میں موجود ممالک میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں انسانوں میں منکی پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس 1970 میں افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک بچے میں سامنے آیا تھا۔ منکی وائرس کو منکی پاکس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کا کوئی تعلق بندر سے ہے؟ منکی پاکس کا نام سن کر آپ کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہے کہ اس کے پھیلاؤ میں بندر کی شرارت شامل ہے تو آپ کا اندازہ غلط ہے۔ دراصل انسانوں میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے سے سالوں پہلے 1958 میں ڈنمارک کے ایک تجربہ گاہ میں رکھے گئے 2 بندروں کو یہ بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی منکی پاکس پڑ گیا۔ اگر بندر نہیں ہے تو کوئی اور جانور اس کا ذمہ دار ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سائنسدان حتمی طور پر یہ پتہ نہیں چلا سکے کہ کون سا جانور منکی پاکس کا وائرس کا گڑھ ہے، تاہم افریقی چوہوں کو اس کے پھیلاؤ کا اصل ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر منکی پاکس کا حامل کوئی جانور کسی شخص کو کاٹ لے، پنجہ مار دے یا انسان کے فضلے یا تھوک وغیرہ میں تعلق آ جائے تو وائرس انسان میں منتقل ہو سکتا ہے اور پھر متاثرہ انسان دیگر انسانوں میں اس کا پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔ اس وائرس کی منتقلی کی شرح کیا ہے؟ پرسنٹیج۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے محکمہ زراعت کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق ایک انسان سے دوسرے انسان میں منکی پاکس کی منتقلی کی شرح 3.3% سے 30% کے درمیان ہے۔ البتہ کانگو میں وائرس کی حالیہ پھیلاؤ کی شرح 73% کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں کہ متاثرہ شخص میں ایسی کون سی علامات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ منکی وائرس کا شکار ہے۔ عام طور پر اس کی علامات 1 سے 2 ہفتوں کے درمیان سامنے آتی ہیں۔ متاثرہ شخص میں پہلے سر درد، بخار، سانس پھولنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور پھر سمال پاکس کی طرح جسم میں دانے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرض کی شدت کے اعتبار سے ان دانوں کے حجم میں فرق ہو سکتا ہے۔ ان دانوں میں پس بھی موجود ہو سکتی ہے اور مریض کو بے چینی اور خارش بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھی علامات۔ اب کیا منکی پاکس جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے؟ مرض شدت اختیار کر جائے تو منکی پاکس جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی جن 2 اقسام کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں مغربی افریقی قسم کی شدت کانگو طاس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مغربی افریقہ میں پائے جانے والے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات 3.6% ہے، جبکہ کانگو طاس ریجن کے منکی وائرس میں شرح اموات 10.6% ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں کم شدت والے منکی پاکس وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کیسز کی شرح پہ تو ہم نے غور کیا۔ اب آتے ہیں متاثرہ شخص میں منکی پاکس وائرس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، یعنی ہم شناخت کیسے کر سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کسی بھی شخص میں منکی پاکس وائرس ہے یا نہیں، اسے جانچنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ پولیمیریز چین ری ایکشن یعنی PCR ٹیسٹ ہے۔ یہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہے جس کا مقصد متاثرہ شخص کے جسم میں ابھرے دانوں میں بھرے مواد کو بطور نمونہ استعمال کیا جاتا ہے۔ منکی پاکس کی کوئی ویکسینیشن یا مؤثر دوا موجود ہے یا نہیں؟ تشخیص کے بعد سوال آتا ہے کہ منکی پاکس کی کوئی ویکسینیشن ہے یا مؤثر دوا موجود ہے یا نہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سمال پاکس سے بچاؤ کی ویکسینیشن عام طور پر منکی پاکس کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی منکی پاکس میں MVA-BN ایک ویکسینیشن بچاؤ میں معاون ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تیکووائریمت نامی دوا بھی منکی پاکس کے لیے کارآمد ہے۔ یہ سمال پاکس اور منکی پاکس جیسی بیماریوں کے لیے منظور شدہ دوا ہے۔
अलबत्ता वैक्सीनेशन और दवा बड़े पैमाने पर दस्तयाब नहीं है। अगर मंकी पॉक्स का फैलाव जारी रहा तो इसकी किल्लत भी हो सकती है। दुनिया के किन ममालिक में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आ चुके हैं, अब इस पर नज़र डालते हैं। मंकी पॉक्स दुनिया के चंद ममालिक में आम तौर पर पाया जाता है और इसमें ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक हैं। इन ममालिक में बेनिन, कैमरून, जमहूरी वस्ती अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गबून, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइब्रिया, नाइजीरिया, जमहूरी कॉन्गो, सीरा लियोन और जनूबी सूडान शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जहां हर साल ही मंकी पॉक्स के हज़ारों केसेस सामने आते हैं। आलमी इदारा सेहत की 21 मई 2022 तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, बरतानिया और अमेरिका में भी मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स के 92 केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में इस बीमारी की सूरत हाल क्या है, अब ये जान लेते हैं। वजारत सेहत हुक्काम ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब से बेदखल किए जाने वाले शख्स में मंकी पॉक्स पाया गया। उन्होंने बताया कि पिम्स हुक्काम ने मुतासरा शख्स के नमूने कौमी इदारा बराए सेहत भेजे, जिन्होंने मंकी पॉक्स की तस्दीक की। मंकी पॉक्स के पहले 2 केसेस के बाद पूरे मुल्क में एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि हस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए। वजारत सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों के नमूने कौमी इदारा बराए सेहत में भेजने का हुक्म दिया गया है। सब अहकामात और इक़दामात तो हो रहे हैं, मगर क्या हमें किसी हेल्थ इमरजेंसी का खतरात लाहक तो नहीं हो सकते, जैसे हमने कोरोना वायरस के जरिए सामना किया था। इस वायरस ने तो मईशत, हेल्थ सेक्टर समेत तमाम सेक्टर्स को मुतासरा किया था, या ये कहा जाए कि इस नुकसान की भरपाई हम अभी तक नहीं कर पाए। इसे भी एक बैरूनी साजिश से जोड़ा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि हमेशा वायरसेस का सामना हमें बैरूनी मुंतकिली के बायस ही करना पड़ता है। पाकिस्तान से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। अब देखना यह है कि हुकूमत सियासी मकासद से हटकर क्या इस बीमारी से बचने के लिए बर वक्त इक़दामात करती है या नहीं। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान इकराम मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।